اللہ من قرأ الفاتحہ مع الصلوات اللہم صلی علی محمد الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي البدخي الابتغي التهام الدافع جيشات الأباطيل والدامع صولات الأضاليل معلن الحق بالحق بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المجتنبين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وسخاوتهم وشجاعتهم وعظمتهم وهيبتهم وجلالهم وجمالهم وكمالهم وآلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل ان الفضل بید اللہ یعطیہ من یشاء. صلوات بھیج دیں محمد ارباب علم، ارباب ادب، ارباب شعر، ارباب سخن، ارباب دین، ارباب دانش، ارباب زبان، ارباب قلم، ارباب منبر، ارباب محراب، ارباب ولا، ارباب عذاب، ارباب لورپور، ارباب اودھ. دو ایک باتیں ذرا سا ابتدائی باتیں کر لوں، اس کے بعد میں تھوڑا سا کچھ کوئی موضوع شروع کرتا ہوں. نمبر ایک تو یہ کہ بعض ہستیاں اپنی بستیوں کی وجہ سے پہچانی جاتی ہیں اور بعض بستیاں اپنی ہستیوں کی وجہ سے پہچانی جاتی ہیں. خدا کا شکر ہے کہ لورپور دونوں اعتباروں سے بستی جتنی قدیم ہے، یہاں کی ہستیاں اتنی ہی عظیم ہیں. نمبر دو، یہ جو عارف انور صاحب میرے بارے میں کہہ رہے تھے، میرے بڑے بھائی ہیں، میں ویسا ہوں نہیں. یہ اپنے دعائیہ الفاظ کے ذریعے سے یہ چاہ رہے تھے کہ دعا کروں کہ ایسا ہو جاؤں. تو آپ بھی دعا کریے کہ میں ویسا ہو جاؤں اور میں ان ذمہ داریوں کو سمجھوں. تو اس لیے مجھے یہ سارے جملے قبول ہیں کہ یہ میرے مستقبل کے لیے دعا ہیں، ورنہ میں ہوں نہیں ویسا، ورنہ بھرم آپ کا ٹوٹ جائے گا تو ذرا سا بات بگڑے گی. تیسری بات ذرا رفتار کی ہے. تو آدمی جب اپنوں میں ہوتا ہے اور یہ معلوم ہے کہ آپ کا سطح شعور مجھ سے آگے آگے چل رہا ہے، جہاں آپ کا رہوار سماعت جو ہے وہ اتنا مہمیز ہو کہ خطابت کی رفتار سے زیادہ تیز ہو، تو پھر دونوں ہم انگیز ہوتے ہیں، تو اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ رکنے کی گنجائش نہیں ہوتی. ورنہ یوٹیوب پہ میرے اس سال کے بھی اشرے آپ دیکھ لیں، امریکہ وغیرہ میں جو لوگ جہاں حرفوں کی گلیوں میں لفظوں کے گھروندے بناتے ہوئے ٹٹولتے ہوئے معنی ڈھونڈتے ہیں تو وہاں رک رک کے پڑھتے ہیں. تو یہاں تو میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا جو کچھ آپ سے سیکھا ہے، خطابت کا فن نہیں بلکہ یوں ہی آپ کی سماعتوں کے ساتھ چلنے کے لیے، تو میں اچھا اب یہ جو ہے وہ تھوڑا سا میں بے تکلف ہو جاتا ہوں، تو اتنی اجازت مجھے دیجیے گا. اور آپ لوگ جب جھوم کے سنتے ہیں تو پھر مجھے اس کا بھرم رکھنا پڑتا ہے. تو میں دعا مانگتا ہوں کہ پالنے والے اب یہاں سے میں برقرار رہوں، اس پہ اب یہاں سے برقرار رہوں. نمبر ایک. اچھا، اب چوتھی بات یہ کہ یہ جو مجلس ہے وہ ایصال ثواب کی اور چہلوں کی مناسبت سے مجلس ہے. فیضی بھائی میرے کرم فرما ہیں، ان کا جب حکم ہوا میں نے کہا بالکل وطن کی بات ہے. میں غالباً کربلا محلہ میں تھا یا جہاں بھی، میں نے کہا میں آؤں گا تو اس بہانے اہل وطن سے ملاقات ہو جایا کرتی ہے. مرحومہ ایسی نیک اور ایسی عزادار اور ایسی کنیز ثانی زہرا کہ جس جلوس اعظم میں جاتی تھیں، جلوس کو بڑھانے کے بعد ہی گھر واپس آتی تھیں. میاں بیوی دونوں جایا کرتے تھے اور ان کے 4 اولادیں، 3 بیٹے، ایک بیٹی اللہ کو پیاری ہو گئی، یعنی وہ اپنی بیٹی کے پاس گئیں. تو اس مناسبت سے میرا جی چاہ رہا ہے کہ ایک ذکر کروں آپ کے سامنے، اور وہ بھی ایک ماں کا ذکر، ایسی ماں جس کو پہلے سے ام البنین کہا گیا. ذرا صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. اب
دیکھیے عقیدہ قرآنی اور فلسفہ ربانی کو میں چند لفظوں میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی جسارت اور سعادت حاصل کرتا ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے ان الفضل بید اللہ، فضل کسی اور کے پاس ہے ہی نہیں۔ فضل، کرم، جود، سخاوت، مراد، باب المراد، حوائج، باب الحوائج، یہ کسی کے پاس نہیں۔ فضل اگر کسی کے پاس ہے، بید اللہ، اللہ کے ہاتھوں میں ہے۔ اب چاہے آپ اسے اللہ کے ہاتھوں والا اللہ کہہ لیجئے یا اللہ والے ہاتھ کہہ لیجئے۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ سورہ آل عمران کی آیت ہے، فضل اللہ کے ہاتھوں میں ہے۔ بیعت الفضل قل، اللہ اے میرے رسول کہہ دو، چونکہ کل 28 کی جو تاریخ تھی میں رسول کے حوالے سے، اے میرے رسول تم کہہ دو کہ فضل اگر کسی کے پاس ہے تو وہ اللہ کے ہاتھوں میں ہے۔ اب مجھے ہاتھوں والا اللہ دکھا دیجئے یا پھر میں آپ کو اللہ والے ہاتھ دکھا رہا ہوں۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ یوتی ہو من یشاء، یہ جو اللہ والے ہاتھ ہیں یہ جسے چاہیں وہ فضل عطا کر دیں۔ اب میں عرض کر رہا ہوں جسے جتنا چاہیں فضل عطا کر دیں۔ اب فضل کی میں کیفیت بتاؤں آپ کے سامنے۔ 4 شعبان 26 ہجری، جمعے کا دن، سحر کا وقت، شفق کی سیڑھیاں ابھی اتری نہیں، سورج کی کرنیں زمین پہ آئی نہیں، صبح کاظم نے بستر سمیٹے، صبح صادق نے انگڑائیاں لیں اور آسمان سے ایک چاند اور نازل ہوا۔ وہ چاند تھا ام البنین کی آغوش میں۔ جبریل امین دوڑتے ہوئے آئے، یا علی مبارک ہو۔ علی نے سجدہ شکر کیا، ام البنین کے پاس آئے۔ حضرت زینب کبریٰ نے کہا اے بابا جان، میرے اس بھائی کا نام میری ماں فاطمہ زہرا عباس رکھ کے گئی ہیں، آپ کیا نام رکھتے ہیں؟ کہا میری طرف سے اس کا نام ابا الفضل ہے۔ اتنا اچھا مجمع ہو۔ دیکھیے آپ کو ذاکر میرے جیسے بہت مل جائیں گے مگر مجھے سامعین آپ کے جیسے نہیں ملیں گے، یہ بڑا مسئلہ ہے میرے ساتھ، اس لیے جی چاہ رہا ہے کچھ میں پڑھوں آپ کے سامنے۔ اب دیکھیے عرض کرتا ہوں کہ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو تیاریاں ہو رہی ہیں، ایک دن مسجد میں ممبر سے مولا کائنات نے خطبہ دینے کے بعد میں کہا اے میرے بھائی عقیل، آپ حسب نسب کو جاننے والے ہیں، آپ شجروں کو جاننے والے ہیں، آپ ماہر الانساب ہیں۔ اچھا یہی نہیں کہ حضرت عقیل صرف ماہر الانساب تھے، حضرت مسلم ابن عقیل ماہر الانساب باپ کا، ماہر الانساب بیٹا ہے۔ مسلم ابن عقیل کو، عقیل کے بیٹے کو مولا نے کوفے میں کیوں بھیجا؟ جملہ کہنے جا رہا ہوں لور پور کی سماعتوں کے حوالے سے، بار بار لور پور اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لور پور کے بعض ایسے دوست میرے ایسے ہیں جو آج تک لور پور آئے نہیں اور مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں لور پور کے بارے میں بتائیے، لور پور کے بارے میں بتائیے۔ پیدا کہیں اور ہوئے، اس وقت امریکہ کے علاقوں میں رہتے ہیں، بہترین شاعر ہیں، بہترین دانشور ہیں، بہترین ادیب ہیں، بہترین نقاد ہیں۔ کاشف بھائی جب بھی میری مجلس سننا شکاگو سے، میں آپ کے لور پور میں پڑھ رہا ہوں، اب میں مصرے آپ کے سامنے نہیں بلکہ جملے دہرانے جا رہا ہوں، سنیے آپ کے علاقے معلوم ہے، جغرافیہ کو مالا مال کیا لور پور نے، تاریخ کو مالا مال کیا لور پور نے۔ اب عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے، عقیل کے بیٹے کو کیوں بھیجا؟ کسی اور کے بیٹے کو کیوں نہیں امام حسین نے بھیجا؟ جملہ کہنے جا رہا ہوں، امام حسین کو کوفے والوں کا خط نہیں پڑھنا تھا، شجرہ پڑھنا تھا۔ دیکھ رہے ہیں جملہ ایسا سنتے ہیں، یہ اس مومنہ کی نیکیاں ہیں کہ آپ نے جملے کو اس طرح سے سراہا
اپنے سماعتوں کے رومال میں میرے جملے کو جگا دیا آپ نے، اور اپنے توجہات سے آپ نے اس جملے کو مالا مال کیا کہ شہزادے نے دیکھیے حضرت امیر مسلم حضرت مسلم نے عقیل کو اس لیے بھیجا کہ انہیں کوفے والوں کو خط نہیں پڑھنے تھے، کوفے والوں کا شجرہ پڑھنا تھا، حسب نسب پڑھنا تھا۔ اور ایک بات عرض کروں، مولا کائنات جب کوئی چیز پوچھیں تو اسے پوچھنا نہ سمجھیے گا، یہ گھرانہ وہ ہے جو بتاتا بھی ہے پوچھنے کی طرح۔ کسی کو وضو سمجھانا ہو تو سمجھاتے نہیں ہیں، بلکہ کہتے ہیں ہم دونوں بھائی وضو کرتے ہیں، آپ بتائیے کون ٹھیک کرتا ہے۔ تو یہ عقیل سے پوچھ نہیں رہے تھے، عقیل کو سمجھا رہے تھے۔ اور علی کے جملے کا اثر بتاؤں کہ کربلا میں حسین کے ساتھ جتنے بیٹے عقیل کے شہید ہوئے کسی اور کے نہیں شہید ہوئے۔ یہ تاریخ ہے، اس لیے کہ میرے سامنے تاریخ داں حضرات موجود ہیں جو تاریخ کے پنوں پہ اتہاس لکھتے ہوئے اپنی سماعتوں کے ورق کو پلٹ رہے ہیں۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں، اے بھائی عقیل مجھے ایک خاندان بتا دو جو بہادر خاندان ہو۔ اگلا جملہ کہنے جا رہا ہوں، چونکہ دانشوروں کا مجمع ہے، ادیبوں کا مجمع ہے، شاعروں کا مجمع ہے، نیر پڑھ رہا ہے، نیر سن رہا ہے، نیر پڑھ رہا ہے، نیر سن رہا ہے، اس لیے اس جملے کو ذرا سا میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ علی نے یہ نہیں کہا بہادر خاتون بتاؤ، بہادر خاتون نہیں تلاش کر رہے ہیں، بہادر خاندان تلاش کر رہے ہیں۔ جملہ کہوں بہادر خاتون کے کردار الگ ہوتے ہیں، بہادر خاندان کے معیار الگ ہوتے ہیں۔ اگلا جملہ دینے جا رہا ہوں، خاندان کے لیے ضروری ہے کہ بہادر ہو، عورت کے لیے ضروری ہے کہ بیش بہادر ہو۔ بیش بہادر ہو یعنی انمول موتی ہو۔ موتی جتنا قیمتی ہوتا ہے اتنا ہی پردوں میں چھپا کے رکھا جاتا ہے۔ عورت بہادری پہ ہوتی ہے تو گھر چھوڑ کے باہر جاتی ہے۔ اب جملہ کہوں، جن گھرانوں کے مرد بہادر نہیں ہوتے ان کی عورتیں میدان میں نکل آتی ہیں، مرد پہاڑی پہ چلے جاتے ہیں۔ ایک خاندان بتا دو جو بہادر ہو۔ ہاں میرے بھائی علی، اے بھائی جان، اور تھوڑا سا اللہ کا شکر ہے میں نے 72 بند کا مرثیہ حضرت ام البنین پہ لکھا ہے، تھوڑا سا ایک بند پیش کر رہا ہوں۔ اور یہ روزمرہ اور یہ زبان دیکھیے، ذرا اودھ کی زبان دیکھیے گا آپ۔ باد بطول ہو گیا ایک عرصہ طویل، تب عالم الغیوب علی نے کہا عقیل، اقلال چاہتا ہوں شجاعت کا خود کفیل، جو کربلا کے دشت میں بن جائے سلسبیل۔ اے بھائی جان، دیکھیں 10 سال بڑے ہیں، اے بھائی جان ایسا کوئی خاندان ہو کرب و بلا میں جو بنو ہاشم کی شان۔ اے بھائی ایسا خاندان بتاتا ہوں جو بہت بہادر ہے، جس کے مرد ملائب الالسنا کہلاتے ہیں، 2 نیزوں سے کھیلنے والے، جس کی ماؤں کی آغوش میں جو بچے پلتے ہیں وہ 2 شمشیروں سے کھیلتے ہیں۔ اب کہیے گا کہ رفتار تیز ہونے لگی، دیکھیے میں تھوڑا سا اور دھیرے سے کام لے رہا ہوں، دھیرے دھیرے جمع خاطر رکھتے ہوئے الفاظ کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ ایسا خاندان بتاتا ہوں جو سخی ہیں، جو ذکی ہیں، جو فہیم ہیں، جو سخاوت میں اپنی مثال آپ رکھتے ہیں، جن کی شجاعت کا عالم یہ ہے کہ ان کے رہواروں کے، ان کے گھوڑوں کی گردنوں میں رسیاں نہیں ہوتی ہیں اور لوگ دیکھ کے پہچان لیتے ہیں، اور ان کے رہواروں کو ایسے جگہ دیتے ہیں جیسے اپنے سرداروں کو جگہ دیتے ہیں۔ ان کی ہیبت کا یہ عالم ہے کہ دکانوں پہ چیزوں کی قیمت نہیں لکھتے، لوگ ہیبت کے مارے پیسے رکھ کے سامان اٹھا کے لے کے چلے جاتے ہیں، مظلوموں کی داد رسی کرتے ہیں، ظالموں کو دوڑا دوڑا کے مارتے ہیں، وہ بیواؤں کے لیے سپر بن جاتے ہیں، یتیموں کے لیے ڈھال بن جاتے ہیں۔ ایسے سخی ہیں کہ جن کی سخاوت کا کوئی جواب نہیں، اور برسوں سے جب سے وہ ان کا زمانے میں یہاں پہ وجود ہوا ہے وہ بنو ہاشم کی اطاعت کرتے ہیں، اور بنو ہاشم کی اطاعت کو اپنے لیے عبادت مانتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو دوستی ہے اس کو رشتے میں بدل دیں،
ہوئے. مولا کائنات نے کہا بھائی عقیل میری طرف سے اجازت ہے, آپ رشتہ لے کے جائیں. عجیب و غریب بات ہے. دیکھیے میں آپ سے عرض کرنے لگا ہوں کہ یہ بھی علی پوچھ رہے ہیں کہ مجھے کوئی خاندان بتا دو. ٹھیک ہے عقیل بہت ماہر الانساب ہیں, اچھی بات ہے, اپنی جگہ ہے, مگر پوچھ کون رہا ہے؟ وہ جو عالم علم لدنی ہے, وہ جو خطیب منبر سلونی ہے, جو دنیا میں آیا ہی بتانے کے لیے ہے, جو کہتا ہے مجھ سے توریت والا آئے اس کے مسائل توریت سے حل کروں گا, زبور والا آئے زبور بتاؤں گا, انجیل والا آئے انجیل بتاؤں گا, قرآن والا آئے بتاؤں گا کون سی آیت دن میں آئی, کون سی آیت رات میں آئی, کون سی آیت خشکی میں آئی, کون سی آیت طری میں آئی, کون سی آیت محکم ہے, کون سی آیت متشابہ ہے, کون سی آیت ناسخ ہے, کون سی آیت منسوخ ہے, کون سی آیت ہماری مدح ہے, کون سی آیت ہمارے دشمنوں کی خدا ہے. میں سب بتاتا رہوں گا. تنزیل بتاؤں گا, تعویل بتاؤں گا, تحلیل بتاؤں گا, تفسیر بتاؤں گا, موقع بتاؤں گا, محل بتاؤں گا, جگہ بتاؤں گا, شان نزول بتاؤں گا, کردار بتاؤں گا, آیتوں کا حسب نسب بتاؤں گا, آیتوں کا شجرہ بتاؤں گا, ان کا معیار بتاؤں گا, ان کی زبان بتاؤں گا. وہ علی کہہ رہا ہے بھائی عقیل کوئی خاندان بتا دو. بالکل ویسے ہی جیسے اللہ نے موسیٰ سے کہا تھا موسیٰ تیرے ہاتھ میں ہے کیا؟ عصا دینے والا پوچھ رہا ہے تیرے ہاتھ میں ہے کیا؟ اصل میں موسیٰ سمجھ گئے کہ جب بھی کوئی قصیدہ سننا ہو تو پھر چھیڑ دیا جاتا ہے. اللہ نے ایک بار پوچھا ہے کیا؟ 14 مرتبہ بتایا. اسی سے پھول توڑتا ہوں, اسی سے پھل توڑتا ہوں, اسی سے سایہ کرتا ہوں, اسی کو دلیل بناتا ہوں, اسی سے گلیوں میں چلتا ہوں, اسی سے ید بیضا کو بلند کرتا ہوں, اسی سے آگ پہ مارتا ہوں, اسی سے پانی پہ مارتا ہوں, اسی سے راستہ بناتا ہوں, اسی سے معجزے دکھاتا ہوں. جب سپولیے آتے ہیں جنتر منتر دکھاتے ہیں, اسی کو اژدہا بناتا ہوں, اسی سے سب کو نگل جاتا ہوں. سوال ایک تھا, جواب 14 دیے. سمجھ میں آیا. جبریل امین وہاں موجود تھے, نوٹ کر لیا. اللہ کا مزاج یہ ہے کہ جب وہ قصیدہ سننا چاہتا ہے تو کیا کیوں کیسے پوچھتا ہے. ایسے ہی جب ایک بار 5 سورج ایک چادر میں آئے, جبریل نے پوچھا یہ ہیں کون؟ کیا جبریل نہیں جانتے تھے؟ جبریل نے یاد دلایا. ایک بار پوچھا جاتا ہے کیا؟ 14 بار بتایا جاتا ہے کیا کیا ہے. ایک بار پوچھوں ہے کون؟ اللہ کہے گا تمہیں کو نہیں بتاؤں گا. آسمانوں والو تم بھی آؤ, عرش والو تم بھی آؤ, جنت والو تم بھی آؤ. اے لہو یا ملائکتی و سکان سماواتی و عزتی و جلالی انی ما خلقتو سماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا تسری. ہوائیں ان کے لیے, فضائیں ان کے لیے, آسمان ان کے لیے, زمین ان کے لیے, جنت ان کے لیے, کوثر ان کے لیے, دریا ان کے لیے, پہاڑ ان کے لیے. معلوم یہ ہوا اللہ پوچھتا ہے کیا ہے, موسیٰ بتاتے ہیں کیا کیا ہے, جبریل پوچھتے ہیں کون ہے, اللہ بتاتا ہے کون 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 ہے. صلوات بھیجے محمد. اب عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے, دنیا میں چند ہستیاں ہیں جو بھیجی بعد میں گئی, محبت ان سے پہلے کی گئی. محمد ربیع الاول ہے, رسول آخری ہے, فصل پہلی ہے. ربیع الاول کاشتکاروں کے بیچ میں ترجمہ کر رہا ہوں. پہلی فصل, پیغمبر آخری, فصل پہلی. اس کا مطلب اس کے گھر میں بلا فصل ہوتے ہیں. ارے کیا کہہ رہا ہوں. رسول بعد میں بھیجا گیا. اللہ نے پہلے کہا لولا کا لما خلقت الافلاک. علی بعد میں بھیجے گئے, پہلے کہا علی من نور واحد. دیکھیے فاطمہ بعد میں بھیجی گئی. اللہ نے کہا اگر تم کو نہ پیدا کرنا ہوتا تو نہ محمد کو پیدا کرتا نہ علی کو پیدا کرتا. ایسے ہی عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے, ام البنین پیدا بعد میں ہوئی, نام پہلے رکھا گیا. نام فاطمہ, لقب ام البنین. ابھی پیدا بھی نہیں ہوئی اور لقب مشہور ہو گیا ام البنین. فضل بعد میں پیدا ہوئے, عباس کا لقب پہلے ابو تراب نے رکھا, ابا الفاضل. کردار آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں. اب میں تھوڑا سا, چونکہ تاریخ داں حضرات موجود ہیں, علماء موجود ہیں, امامے موجود ہیں,
دانشور موجود ہیں، اس لیے جی چاہتا ہے اپنی لائبریری کے 12,000 جلدوں میں سے ایک کتاب اٹھا دوں، اور اس کتاب کا نام سیرت ام المؤمنین ہے، رائٹر عربی کا ہے خویلدی کی ایک سیرت کے اوپر کتاب ہے، عربی زبان کی کتاب ہے۔ وہ کہتا ہے کہ حضرت ام المؤمنین کی والدہ حضرت ثمامہ بنت سہیل، ان کی ماں حضرت لیلہ بنت مشاد، حضرت فاطمہ کلابیہ کے بابا حضرت حزام ابن خالد ابن ربیعہ ابن ابو الدرداء۔ میں حضرت عباس کا ننیحال پڑھے جا رہا ہوں، آپ صلوات نہیں پڑھتے؟ حضرت عالم رویا پہ ہمارے ہاں بڑی کتابیں لکھی گئی، مگر خویلدی کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں کہ ایک دن اب تھوڑا سا آرام سے بھی پڑھوں بھائی، جب سمجھا دیا گیا ہے تو سمجھانے کے بعد تو سمجھ میں آ جانا چاہیے، ہے نا؟ بات سمجھانے کی نہیں، سمجھ جانے کی ہے، تو میں سمجھ جانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ایک دن حضرت ثمامہ نے خواب دیکھا کہ ایک آسمان سے ابر کا ٹکڑا آیا، بارش ہوئی، ایک قطرہ ان کی ہتھیلی پہ آ کے گرا، ہتھیلی پہ قطرے کا آ کے گرنا تھا کہ مٹھی بند ہو گئی، مٹھی کا بند ہونا تھا کہ آنکھ کھل گئی، آنکھ کھلنا تھا کہ مٹھی کھل گئی، مٹھی کا کھلنا تھا کہ پانی جو ہے وہ ہیرے میں بدل گیا، ہیرے میں بدلنا تھا کہ وہ ماں کے پاس آ گئیں، ماں نے بزرگوں کو بلایا، خواب کی تعبیر پوچھی، خواب کی تعبیر یہ بتائی گئی کہ یہ جو ہیرا ہے یہ کوئی اور چیز نہیں ہے، اللہ اس کو ایک بیٹا دے گا۔ تم سے ایک بیٹی ہوگی، اللہ اس کو بیٹا دے گا، اس کا نام فاطمہ رکھنا اور اس کو فاطمہ کی کنیزی میں دینا۔ ہائے 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 ہائے، دیکھیے یہ ماں کا خواب تھا۔ اچھا اس دن جس دن یہ خواب دیکھا، حضرت حزام سفر پہ گئے ہوئے تھے، گھر میں نہیں تھے، جس وقت یہ خواب دیکھ رہی تھی اس وقت وہ اپنے سفر کو روک کے ایک صحرا میں ٹھہرے، صحرا میں بھی بادل آ گیا، بارش ہوئی، اور جو بارش ہوئی تو انہوں نے خواب دیکھا کہ بارش کا ایک پانی کا قطرہ ان کی ہتھیلی پہ آیا، اور ہتھیلی پہ جیسے ہی آیا آنکھ بند ہوئی، آنکھ کا بند ہونا تھا کہ صاحب جو ہے وہ مٹھی بند ہوئی، مٹھی کا بند ہونا تھا کہ آنکھ کھل گئی، آنکھ کا کھلنا تھا کہ دیکھا وہ پانی کا بوند موتی میں بدل گیا، موتی میں بدلنا تھا کہ وہ اٹھ کے بیٹھ گئے، اٹھ کے بیٹھنا تھا کہ ایک شخص نظر آیا، اب پتہ نہیں وہ انسان تھا یا فرشتہ تھا۔ خویلدی کہتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جبریل تھے، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں وہ انسان تھے، جبرائیل کا قافیہ عقیل تھے، لیکن دونوں میں سے جو بھی ہو انہوں نے پوچھا کہ اے حزام یہ جو موتی ہے ہمیں یہ دے دو گے؟ ایک بار حضرت حزام نے کہا اگر یہ موتی خریدنا چاہتے ہو تو اس کی قیمت بتا سکتے ہو؟ کہا اس کی قیمت ہم نہیں بتا سکتے۔ کہا پھر کون بتائے گا؟ کوئی امیر بتائے گا۔ سمجھے آپ؟ کوئی امیر نہیں، جناب امیر۔ حضرت حزام نے کہا جب آپ قیمت نہیں بتا سکتے تو خریدنے کیوں آئے؟ جو قیمت بتائے گا اسی کو میں ہدیہ کر دوں گا۔ اب وہ کیا قیمت ہوگی لینے والا جانے، دینے والا جانے، مگر یہ دونوں نہ بتا سکے، نہ جبریل بتا سکے اس کی قیمت کیا ہے، نہ تو عقیل بتا سکے اس کی قیمت کیا ہے۔ اب جملہ کہوں، سید الملائکہ کا نام ہے جبرائیل، سید العرب کا نام ہے عقیل، اور یہ دونوں مل کے عباس جیسے موتی کی قیمت نہیں بتا سکے، بازارو ماؤں کی بچے ام البنین کے لال کی عظمت کیا جانیں گے؟ پلٹ کے آئے، دونوں نے ایک دوسرے کو خواب بیان کیا، بزرگوں نے کہا دونوں کا خواب ایک ہے، اللہ ایک بیٹا دے گا۔ اب دیکھیں یہ مرحومہ کی کردار کو سامنے رکھتے ہوئے، مرحومہ کو اللہ نے اولاد عطا کی، وہ ساری اولادیں اس وقت اپنی ماں کے لیے ایصال ثواب کے لیے فرش عزا بچھا کے حسین کی ماں کو فرش عزا پہ بلا کے تسکین قلب کا، چہلم کا سامان کر رہے ہیں، تعزیت کے اسباب مہیا کر رہے ہیں، جوار رحمت میں اعلیٰ علیین میں اپنی ماں کو رکھنے کے لیے آج انہوں نے اس مجلس کا اہتمام کیا ہے۔ یہ ثواب
جاریہ ہے، اس لیے جی چاہ رہا ہے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ مولا کائنات نے کہا اے بھائی عقیل آپ بڑے ہیں، آپ ہی یہ پیغام لے کے جائیے، اس لیے کہ اب تو حضرت ابو طالب نہیں ہیں، اب آپ جائیے پیغام لے کے۔ زمانہ ہو گیا شہزادی کونین کی شہادت کے 26 سال کے بعد کی بات ہے۔ اس کے بعد اب جو حضرت عقیل آتے ہیں پیغام لے کے تو معلوم ہے یہ ہے خاندان کا، یہ جو آج کے ہاں یہ جو آپ کے ہاں مہمان نوازی ہے، یہ ضیافت ہے، یہ سادات بنو ہاشم سے ہی تو آئی ہے، وہیں سے تو یہ تہذیب آئی ہے۔ ارباب اعزا 3 دن تک لے ناشتہ دن ناشتہ، لے ظہرانہ دے ظہرانہ، لے عشائیہ دے عشائیہ، اہتمام ہے، کھانا ہے، دسترخوان ہے، اور کوئی بات عجیب و غریب کچھ بات کہنے کی نہیں، صرف مہمان نوازی۔ چونکہ ہمیں بنو ہاشم نے بتایا کہ مہمان کا 3 دن تک کم سے کم مہمان نوازی کرنی چاہیے۔ جب 3 دن ہو گئے، نماز صبح کے بعد سارے قبیلے والے جمع ہوئے، فصیل شہر سے لے کے یہاں تک قطاریں لگی ہوئی ہیں، قدم بوسی کا سلسلہ جاری ہے، سب نے نماز حضرت عقیل کے پیچھے پڑھی۔ ایک بار حزام نے اپنے خاندان کے لوگوں کو لے کے، نمائندہ لوگوں کو لے کے، ڈیلیگیشن لے کے، مستضعفین کو لے کے، معززین کو لے کے، حد ادب کے ساتھ ذرا سا پیچھے ہٹ کے تشہد کی طرح احترام میں بیٹھ کے قدموں پہ سر کو جھکا کے ایک بار کہا اے عقیل آپ ابو طالب کے لخت جگر ہیں، آپ علی ابن ابی طالب کے بڑے بھائی ہیں، آپ کی عظمتوں کا کیا کہنا، آپ کے قصیدوں کا کیا کہنا، آپ کی شان میں قرآن نازل ہوا، آپ کی شان میں آیتیں نازل ہوئی، آپ ستارے کو زمین پہ بلانے والے ہیں، آپ کا خاندان سورج کو پلٹانے والا ہے، آپ کا خاندان چاند کو 2 ٹکڑے کرنے والا ہے، آپ کا خاندان میدان جنگ میں مسلح بچھانے والا ہے، آپ کا خاندان حالت نماز میں قدموں سے تیر کو نکالنے والا ہے، آپ کا خاندان معراج کی میزبانی کرنے والا ہے، آپ کا خاندان ہجرت میں چین سے سونے والا ہے، آپ کا خاندان دعوت ذوالعشیرہ کا دسترخوان بچھانے والا ہے۔ آپ کے قبیلے پہ ہمارا سلام، آپ کے حسب پہ ہمارا سلام، آپ کے نسب پہ ہمارا سلام۔ لیکن جیسے ہی فصاحت کلابیہ خاموش ہوئی، بلاغت بنو ہاشم نے لفظوں کے ممبر سجائے۔ حضرت عقیل ابن ابی طالب ممبر پہ آئے اور کہنے لگے آپ نے ہمارے خاندان کا قصیدہ پڑھا، لیکن آپ کے خاندان کی شجاعتوں کا کوئی جواب نہیں، آپ کے خاندان کی غیرتوں کا جواب نہیں، آپ کے خاندان کی حمیتوں کا جواب نہیں، آپ کے خاندان کی بلاغتوں کا جواب نہیں۔ آپ سے ہمارا ایک پرانا دورینہ رشتہ ہے، دوستی کا رشتہ ہے، ہم چاہتے ہیں اب یہ خون کے رشتے میں تبدیل ہو جائے۔ کیا چاہتے ہیں؟ کہا میں اپنے ایک بھائی کا پیغام لے کے آیا ہوں، ابو طالب کے بیٹے کا، سردار مکہ کے بیٹے کا پیغام لے کے آیا ہوں۔ ایک بار حد ادب جوڑ کے حضرت حزام ابن خالد ابن ربیعہ نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا ابو طالب کے 4 چاند ہیں، آخر کس چاند کا آپ پیغام لے کے آئے ہیں؟ کہا کوئی اور نہیں، میرا بھائی، میرا چہیتا بھائی، اللہ کا چہیتا بھائی، اللہ کا چہیتا بندہ، یعنی محمد کا چہیتا بھائی، ایک ایسا میں پیغام لے کے آیا ہوں۔ کہا کس کا؟ کہا علی ابن ابی طالب کا۔ امامے کو پھینک کے جب آپ کے چوش ولا کا یہ عالم ہے تو اس وقت حزام کی کیا کیفیت رہی ہوگی۔ حزام نے امامہ زمین پہ پھینکا، زمین پہ ہاتھوں کو صاف کیا، سجدے کی جگہ بنائی، ماتھا زمین پہ رگڑا، تشکر کی سرشاری کے ساتھ رو اور روئے میں اللہ کے تشکر کو پیرو کے ایک بار سجدہ شکر میں جا کے سر کو بلند کر کے کہا اے پالنے والے، تیرے لیے شکر کے سجدے کا ٹھکانہ میرے ماتھے میں نہیں ہے، کن لفظوں میں تیرا شکریہ ادا کروں۔ آج میرے گھر پیغام اس کا آیا ہے جو خود بنفس نفیس تیرے گھر میں آیا ہے۔ جو خود تیرے گھر میں دیوار کو دروازہ بنا کے علی ولی اللہ تیور کے ساتھ میں آیا، ایسے آیا کعبے نے پسند کیا تو دیوار دروازہ بنی، محمد نے پسند کیا تو باہیں آغوش بنی، اللہ نے پسند کیا تو ولی اللہ بن کے آیا، قرآن نے پسند کیا تو سناتا ہوا آیا، اور اس نے ہمارے خاندان کو پسند کر لیا۔
آج علی نے ہم پہ بڑا کرم کیا، بڑا احسان کیا، لیکن ہم نے جو کچھ تہذیب شرافت انسانی سیکھی ہے وہ آپ کے کنبے سے سیکھی، آپ کے بڑوں سے سیکھی، آپ کے بزرگوں سے سیکھی۔ ہم نے محمد سے سیکھا کہ بیٹی کا احترام کیسے کیا جاتا ہے، ہم نے آپ کے رسول سے سیکھا کہ جب بھی کوئی باپ آئے تو بیٹی کے احترام میں کھڑا ہو جائے۔ جس زمانے میں بیٹیاں زندہ جلا دی جاتی تھیں اس زمانے میں بیٹی کو ام و ابیہا کہہ کے سلام کرنے والا کوئی اور نہیں، آپ کے خاندان کا وہ رسول ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ بیٹیوں کے لیے عظمت کا سلسلہ قائم رہے، باپ اپنی مرضی سے صرف فیصلے نہ کرے۔ اس لیے اتنی اجازت دو 2 منٹ کی کہ میں جا کے اپنی بیٹی سے بنفس نفیس تھوڑی سی گفتگو کر لوں۔ کہا یہ بالکل آپ نے بجا فرمایا ہے، آپ جائیے گفتگو کر کے آئیے۔ فوراً کہا ہے ثمامہ بنت سہیل اپنی ماں لیلی بنت مشہد کو لے کے آؤ، بیچ میں صحن میں گھر کے صحن میں ایک قنات لگاؤ، پردے کا اہتمام کرو، اور اس کے پیچھے پردے لگانے کے بعد میری بیٹی کو بٹھاؤ، میری بیٹی کو بٹھاؤ تاکہ باپ 2 جملہ بات کر سکے۔ بیٹی بٹھائی گئی، ایک طرف نانی ایک طرف اماں، اور پردے کے ادھر سے باپ اپنے خاندان کے بزرگوں کے ساتھ میں کیا انداز ہے، گفتگو کر رہا ہے۔ اے میری قرۃ عین، اے میری ثمرۃ فؤادی، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، اے میری میوہ دل، اے میری خاندان کے وقار، اے میری نور چشم، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، اے میری بیٹی، اے میری لخت جگر، اے میری پارہ جگر، آج تیری وجہ سے ہمیں یہ عزت نصیب ہوئی، آج تیری وجہ سے ہمیں یہ کرامت نصیب ہوئی، آج تیری وجہ سے ہمیں یہ فضل نصیب ہوا، آج تیری وجہ سے ہمیں یہ عظمت نازل ہوئی۔ یہ تمہیں پتا ہے تمہارے گھر میں 3 دن سے کون سا بزرگ، کون سا عظیم، کون سی ہستی، کون سا شریف، کون سا کریم انسان مہمان بنا ہوا ہے۔ ایک بار بیٹی نے حد ادب جوڑ کے پردے کے پیچھے سے کہا، بابا جان آپ جیسے شریف خاندان کے لوگوں نے ہمیں یہ تربیت ہی نہیں دی کہ ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے مرد مہمانوں کے نام پوچھے جائیں، ہم تو صرف ضیافت کے سامان پہنچوا دیتے ہیں۔ شریف شریف گھرانوں کی عورتیں ضیافت کا اہتمام کرتی ہیں، میزبانی کی تیاریاں کرتی ہیں، مگر مردوں کے نام پتے نہیں پوچھا کرتی ہیں۔ البتہ اتنا جانتی ہوں جب سے یہ بزرگ تشریف لے آئے ہیں، روز جیسے ہی سورج چھپتا ہے میرا گھر، میرا حجرہ چاند کی طرح چمکنے لگتا ہے، حجرہ بقع نور ہو جاتا ہے۔ جب سے یہ بزرگ تشریف لے آئے ہیں میرے گھر میں کبھی حوا آتی ہیں، کبھی سارہ آتی ہیں، کبھی ہاجرہ آتی ہیں، کبھی آسیہ آتی ہیں، کبھی مریم آتی ہیں، اور آج تو جھٹپٹے کے وقت، ستارے ڈوبتے وقت، چاند ڈوبنے سے پہلے یعنی چاٹ سے پہلے، یعنی نماز صبح سے پہلے تہجد کا وقت تھا، میں نماز شب کے لیے اٹھ رہی تھی، کیا دیکھتی ہوں کہ میرے حجرے کا دروازہ کھلا اور ایک شہزادی جنت کی مالکن تشریف لے آئیں، اور ان کی چادر کا ایک گوشہ حوا پکڑے ہوئے تھی، ایک گوشہ آسیہ تھامے ہوئے تھی، ایک گوشہ ہاجرہ پکڑے ہوئے تھی، ایک گوشہ مریم تھامے ہوئے تھی، اور وہ عزت اور شرافت کے ساتھ آ رہی تھی۔ اور جب وہ آ رہی تھی تو انما حصار کر رہی تھی، حالتہ ورد کر رہی تھی، لافتہ سلامی دے رہا تھا، آیتیں بغل میں چل رہی تھی، قرآن حمائل تھا، سر کے اوپر حیا کا پردہ تھا۔ اور جب وہ میرے آنگن میں تشریف لے آئیں تو جیسے ہی میرے حجرے میں آئیں انہوں نے اپنی آغوش بابرکت سے، جنت جیسے آغوش سے ایک چمکتا ہوا چاند نکالا، میری آغوش میں رکھ دیا۔ اس چاند کا آنا تھا کہ 3 ستارے پیچھے پیچھے چلے آئے۔ تو بیٹی کیا کہتی ہو؟ بابا جان غیرت دار گھرانوں میں عقد کے حوالے سے اس سے زیادہ کھلے لفظوں میں بات نہیں کی جاتی۔ صلوات۔ حضرت حزام درود پڑھتے ہوئے علی علی کا نعرہ لگاتے ہوئے آئے، اور اس کے بعد میں کہا، اے ابو طالب کے چشم و چراغ مبارک ہو، میری بیٹی نے ہاں کر دی، اس لیے اب آپ شادی کا اہتمام کریں، شادی کی تیاریاں کریں۔ اب جو شادی کی تیاری ہوئی 26 سال کے بعد ایک بارات اور نکلی، ورنہ محمد کی تو ایک ہی بارات نکلی تھی، باقی ڈولیاں گھر میں آئی تھی۔
بارات چلی تو فاطمہ کی دعائیں ساتھ میں چلیں، زہرا کی تمنائیں ساتھ میں چلیں، خانہ کعبہ شان یکتائی سے سجایا گیا، آدم کو خلت کا تبرک پھر سے عطا کیا گیا، ابراہیم کو بھیجا گیا اور کہا گیا جو نعرے نمرودی کو گلنار کر دے وہ آج علی کی برات میں قندیلوں کو سجانے کا اہتمام کرے، اسماعیل جن کی ٹھوکروں سے زمزم نکلتا ہے وہ گلیوں میں آپ پاشی کا کام کریں، عیسیٰ جو مسیحائی کرتے ہیں وہ دم دم علی علی کا نعرہ لگائیں، داؤد جن کا لہن خدا سے ملتا ہے وہ علی کا صحرا گنگنائیں، انبیاء ساتھ میں چلے، سمدھنوں کی منزل آئی، مرد حد ادب سے پیچھے ہٹے، عورتوں نے عورتوں کا استقبال کیا، پردے کے ادھر کہیں حوا تھی، کہیں سارا تھی، کہیں آسیہ تھی، کہیں خدیجہ تھی، کہیں شہزادی جنت تھی، اب جو استقبال ہوا بس جلدی جلدی آگے بڑھ جاؤں تو جب مرد ادھر کو بیٹھ جائے علی نے ادھر سے ادھر تک عین اللہ آنکھوں سے دیکھا، لسان اللہ زبان سے فیصلہ دیا اور کہا اس پورے مجمع میں آج کوئی ایسا نظر نہیں آ رہا ہے جو اس وقت موجود ہو اور علی کا نکاح پڑھائے، آج علی اپنا نکاح سے گئے عقد لسان اللہ زبان سے بنفس نفیس بقلم خود جاری فرمائیں گے۔ مولا کیوں؟ کہا اس لیے کہ معصوم کا نکاح معصوم ہی پڑھا سکتا ہے، کوئی غیر معصوم کا نکاح نہیں پڑھا سکتا، لسان اللہ صیغہ پڑھے گی، ید اللہ دستخط فرمائیں گے، صیغہ عقد کا نکاح نامہ کا سارا کام علی خود دیکھیں گے، کوئی بھی غیر معصوم اس میں شامل نہ ہو۔ سوال کرنا چاہوں گا یا علی، معصوم کا نکاح غیر معصوم نہیں پڑھا سکتا، جس نے محمد کا نکاح پڑھایا اس ابو طالب کو کافر کہوں یا معصوم؟ حضرت ام البنین سے مولا کائنات کا نکاح ہوا، اب جو بہو چلی ہے، تاریخ آدم و عالم، تاریخ انسانیت، تاریخ بشریت، تاریخ عرب، تاریخ کائنات کی پہلی بہو ہے جس نے سسرال کی دہلیز پہ پاؤں نہیں ماتھا رکھا، سر کے بل اپنی سسرال میں گئی اور ماتھے کو دہلیز پہ سجدے کی شکل میں رکھنے کے بعد کنارے کنارے ہوتی ہوئی دیواروں کو پکڑ کے جا رہی ہیں۔ مولا کائنات پوچھتے ہیں ام البنین دیواروں کے سہارے کیوں چل رہی ہو، کیا کوئی علالت ہے؟ ام البنین نے کہا یہ آنگن جو رشک جنت ہے اس کے کون سے ذرے میں شہزادی جنت کے قدموں کے نشان ہوں، میں ان قدموں کے نشان پہ اپنا قدم رکھ کے اپنے آپ کو معاف نہ کر پاؤں گی۔ یہ احترام اور جانے کے بعد اب جو گزر رہا ہے وقت تو عجیب و غریب وقت ہے، زمانہ ہے۔ 4 شعبان سے میں نے مجلس اٹھائی تھی، کیا کہا تھا؟ آیت میں نے پڑھی تھی، قل ان الفضل بید اللہ، بے شک فضل اللہ کے ہاتھوں میں ہے، یعطی ہے من یشاء۔ آئیے اس آیت کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ 4 شعبان ابھی رات ہوئی ہے، کہا ام البنین آج تمہیں ایک تسبیح بتاتا ہوں، یہ تسبیح جیسے ہی مکمل ہوگی ایک چاند تمہارے آغوش میں آ جائے گا۔ حضرت ام البنین نے وہ تسبیح پڑھنا شروع کی، تسبیح مکمل ہوئی، عباس آئے، ماں بیٹے نے ایک ساتھ سجدہ کیا، علی نے ادھر شکر کا سجدہ کیا، اب عباس میں گفتگو ہو رہی ہے۔ اب آپ سنیں، عجیب و غریب انداز ہے، ام البنین نے عباس کو وہ شان عطا کی، اب عباس 18 بہنوں کی آغوش میں کھیلنے والا شہزادہ ہے۔ زینب 18 بھائیوں کی بہن ہے اور عباس 18 بہنوں کا بھائی ہے۔ ثانیہ زہرا جیسی بہنیں، نہج البلاغہ جیسی بہنیں، بولتے قرآنوں جیسی ہمشیر۔ وقت مقرر کیا، صبح سے ظہر تک ام کلثوم کہتی ہیں میں آغوش میں لوں گی،
56-57 سال کی بہنیں ہیں جب عباس 32 سال کے ہیں. عباس کو پالا ہے جناب زینب نے. اور اس کے بعد عصر تک میں اپنی آغوش میں لوں گی, مغرب تک میں اپنی آغوش میں لوں گی. عباس کے قدم زمین پہ نہیں پڑے ہیں, زینب اور ام کلثوم کی آغوش میں پڑے ہیں. ایسا پھولوں میں کھیلنے والا شہزادہ, ایسا جنتوں میں رہنے والا شہزادہ. 2.5 برس کی عمر تھی جب فضائل میں آنکھوں سے درود کی شکل میں آنسو چھلکنے لگے تو سمجھیے کہ شہزادی تشریف لا چکی ہیں, مجلس قبول ہے. اب عرض کروں آپ کے سامنے, جیسے ہی یہ منظر دیکھا, 2.5 برس کی عمر تھی. اب اردو بیچاری اتنی کمزور اور اتنی کمسن زبان ہے کہ اس کے پاس لفظ بھی بڑے غریب ہیں, بڑے مفلس قسم کے الفاظ ہیں. جو مالکان شعور ہیں ان کے لیے سن شعور کا لفظ استعمال کرنا حرام ہے, مگر 2.5 برس کی عمر کو میں کیا کہوں. ایک بار حضرت ام البنین نے کہا, میرے لال عباس کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا, بڑی شہزادی زینب کے ہاں سے آ رہا ہوں. کہاں جا رہے ہو؟ چھوٹی بہن حضرت ام کلثوم کے ہاں جا رہے. اس کے بعد کہاں جاؤ گے؟ کہا, بھائی حسین کے پاس جاؤں گا. ام البنین نے کہا, عباس آج کے بعد سے زینب کو بھائی کہا, زینب کو بہن کہا, حسین کو بھائی کہا تو یہ ماں دودھ نہیں بخشے گی. اماں جو حکم ہو, آج کے بعد سے زینب کو شہزادی, آقا زادی, خزادی, مالکن, اپنے آپ کو غلام, بشتی, سقا, اور حسین کو آقا, مولا, سید, سردار کہنا, اپنے آپ کو غلام کہنا. اب ماں آخری سانس تک ان لبوں پہ بھائی اور بہن کا لفظ آ جائے تو دودھ نہ بخشیے گا. ارباب اعضا وہ دن ہے. اور 10 محرم 61 ہجری تک زینب بھائی کے لفظ کو ترس گئی کہ بھائی بہن کہے, حسین لفظ کو ترس گئے کہ میرا بھیا آقا کے علاوہ کچھ اور کہے. یہ ہے منظر, عجیب و غریب شان ہے. اب میں خویلدی کا جملہ سناتا ہوں کہ عباس کے سامنے جب جب زینب گزرتی, جب جب حسین گزرتے, عباس سجدہ شکر میں ماتھے کو رگڑتے تھے. ماتھا سرخ ہو جاتا تھا اور ماتھے سے زمین کو تب اٹھاتے تھے زمین سے جب دایاں رخسارہ زمین پر رگڑتے رگڑتے سرخ ہو جائے, خون آنے لگے. اور اس کے بعد دایاں رخسارہ تب اٹھاتے تھے جب بایاں رخسارہ زمین پر رگڑ دیں. یعنی اللہ کے سامنے سجدہ شکر کی جتنی کیفیتیں ممکن ہیں, جتنی حالتیں عالم امکان میں ہیں, وہ سب حسین اور زینب کے لیے عباس شکر کی کیفیت میں ادا کرتے تھے. اب خویلدی جملہ لکھتا ہے, وَهَذَا تَرْبِيَتُ أُمُّهُ أُمُّ الْبَنِينَ, اور عباس کو یہ تربیت عباس کی ماں ام البنین نے دی تھی. یہ ہے عباس کی وہ تربیت جو 2.5 برس کی عمر میں ہے. اب میں آپ کو 5 برس کی عمر میں بتاؤں. عباس کو چونکہ دنیا کے سامنے کربلا کی تیاری کرنی تھی, ورنہ شادی کی باتیں بند کمرے میں ہوتی ہیں. 20,000 کے مجمع میں مسجد میں اعلان نہیں ہوتا کہ کوئی بہادر خاندان بتا دو. اب علی مدینے کی گلیوں میں لے کے عباس کو نکلتے تھے. حزام ایک ایسا خاندان تھا, حزام کا خاندان ایک ایسا تھا, بنو کلابیہ کا خاندان, جس کے ہاں 2 نیزوں سے کھیلنے والے, یعنی تلوار کا بھی وارث, نیزے کا بھی وارث. ایک جملہ اور بدل کے کہوں, شجاعت اور وفاداری 2 الگ الگ اوصاف ہیں, لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر بہادر وفادار ہو. دیکھیے عجیب و غریب بات میں کہہ رہا ہوں, کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر وفادار بہادر ہو. اور جنگ جیتنے کے لیے برابری سے دونوں چیزیں چاہیے. یعنی علمدار ہونے کے لیے ضروری یہ ہے کہ بہادر بھی ہو, وفادار بھی ہو. کہ یہ تو ثابت کروں, جنگ خیبر میں 39 دن بہادر لوگ آتے تھے, وفادار نہیں تھے. خیبر میں 39 دن خود ساختہ سپاہی آتے تھے, بے ساختہ بھاگتے تھے. سپاہی کہتا تھا گھوڑا بھاگا, گھوڑا کہتا تھا سپاہی بھاگا. نہ سپاہی کے قابو میں گھوڑے, نہ گھوڑے کے قابو میں بھگوڑے. اب بتائیے, جن سے ان کے گھوڑے قابو میں نہ کیا لے آتے, تو 39 دن تک بہادر جاتے تھے, وفادار نہیں جاتا تھا. اب جو علی کو بھیجا گیا تو علی بہادر بھی تھے, وفادار بھی تھے. 2 انگلیوں پہ خیبر کا دروازہ آ گیا. بتاؤں, شجاعت خون کی دین ہے, وفاداری دودھ کی دین ہے. بہادروں کے نام لوگ
لوگ نیزوں اور شمشیروں کے قبضوں پہ لکھاتے تھے. اور اب عرض کر رہا ہوں بہادری دیکھیے، عقیل بھی ایسا ویسا ماہر الانصاب نہیں تھا. میدان جنگ میں جب لوگ بھاگے جاتے تھے تو پہچاننے کی دو قسمیں ہوتی تھیں. کچھ تو یہ ٹوٹی ہوئی تلواروں کے ٹکڑوں کو جب گنا جاتا تھا اور چنا جاتا تھا تو گنے چنے ٹکڑوں میں دیکھا جاتا تھا جن تلواروں پہ بنو کلاب کے مردوں کے نام ہوں، بنو ہاشم کے مردوں کے نام ہو، وہ نہیں ٹوٹتی تھیں. اور جن پہ نام نہیں ہوتے تھے وہ مرد بھی ٹوٹ جاتے تھے، تلواریں بھی ٹوٹ جاتی تھیں. ایک پہچان، دوسری پہچان. اس کے بعد جب لوگ بھاگ جاتے تھے تو بلایا جاتا تھا عقیل کو. عقیل آپ ماہر الانصاب ہیں، علی نے آپ کو سند دی ہے، آپ بتائیے یہ کون سے خاندان کے لوگ تھے، یہ کیوں بھاگے تھے؟ تو قدموں کے نشانوں کی لکیریں دیکھ کے عقیل بتاتے تھے یہ ننیحال کی وجہ سے بھاگا ہے یا ددیحال کی وجہ سے بھاگا ہے. اس کے بھاگنے میں ماں کی خطا ہے یا باپ کی خطا ہے؟ اس کی ماں نیک تھی کہ نہیں؟ باپ ایک تھا کہ نہیں؟ یہ عقیل بتایا کرتے تھے. تو علی ابو الفضل العباس کو لے کے 4-5 سال کے سن میں مدینوں کی گلیوں میں جاتے تھے. نیزوں کی پریکٹس ہوتی تھی، تلواروں کی پریکٹس ہوتی تھی. میں نے پھر کہا عباس کو اس کی ضرورت نہیں، علی کو اس کی ضرورت نہیں، لیکن کربلا کی تیاریاں لوگوں کو بتانی تھی. اس لیے عباس کو لے کے جب اس وقت حزام کا خاندان بلایا جاتا تھا، جتنے کمانڈر، جتنے جرنیل، جتنے کرنل، جتنے سپہ سالار، جتنے آرمی چیف، وہ سب بلائے جاتے تھے. عباس 4-5 سال کے وہ تلواریں چلاتے تھے، عباس نیزہ چلاتے تھے. ایک بار سب نے دیکھا ایک بڑا لہیم شہیم جنرل کمانڈر ان چیف آیا اور اس نے اپنی تلواریں چلائیں. عباس نے نیزے کی نوک اچھالی. لوگوں نے سوچا شاید نیزے کی نوک جو ہے وہ خطا کر گئی، تلوار کو کچھ ہوا نہیں. تھوڑی دیر کے بعد میں دیکھا کہ 4-6 ٹکڑے تلوار کے زمین پہ گرے. اب جو زمین پہ چھن چھن کی آواز آئی تو دیکھا یہ اس کا تلوار کا مالک کون تھا وہ نظر نہیں آیا. اور جو لوگوں نے دیکھا نظر نہیں آیا تو علی نے اس طرف دیکھ کے کہا مرحبا یا زیغم الملائکہ، اے فرشتوں کے شیر مبارک کو. معلوم ہوا عباس کو نیزے کی جنگ سکھانے کے لیے علی فرشتوں کا لشکر بلایا کرتے تھے. میں اس کیفیت میں آ گیا کہ بہت پیچھے نہیں جا سکتا. عباس کی 13 سال کی ایک جنگ نہروان. جنگ نہروان آج تو ہم آتے ہیں پوروانچل ایکسپریس سے، شہید پتھ سے، کسان ایکسپریس وے سے، اور صاحب ہائی وے، فلائی اوور یہ نئی چیز نہیں ہے. علی نے سب بنوا دی تھی. 3.5 سال کی حکومت میں جتنے فلائی اوور علی نے بنائے، اور یہی نہیں بلکہ مالک اشتر کے خط میں مستقبل تک کائنات اور جہاں بانی کا جو نظام دیا ہے، UN کے چارٹر میں بھی آج تک وہ پوائنٹ آئے نہیں ہیں. علی نے ابھی کتنی باتیں بتائی ہیں جو اس خط سے آگے نہیں بڑھی ہیں. انسانیت کیسے چلائی جاتی ہے، پینشن کی پلاننگ کیا ہے، بے روزگاری بھتہ کیا ہے، وہ سب اس میں دیا ہے اس خط میں جو علی نے بتایا ہے. فلائی اوور علی نے بنائے تھے، راستے علی نے بنائے تھے، راستوں کے کنارے درخت علی نے لگوائے تھے، بیچ بیچ میں سرائے، ٹھہرنے کا انتظام، چائے پانی ناشتے کا انتظام، یہ سب علی نے بنا دیا تھا. کوفے سے شام کی طرف کا راستہ، ادھر سے راستہ جو نکلتا تھا وہ سب. اور اس کے بعد نہروان وہ جنگ ہے جو علی نے بتا کے لڑی ہے. 81 جنگوں کا ایک لوتا فاتح علی. لڑتا پہلے تھا، تاریخ مورخ لکھتے تھے، لیکن جنگ نہروان علی بتاتے پہلے تھے، وار بعد میں کرتے تھے. یا علی 1.5 لاکھ کا لشکر ہے، آنے دو، ان میں 9 سے زیادہ زندہ بچے گا نہیں. یا علی ہمارا لشکر بہت کم ہے، رہنے دو، ہمارے 8 سے زیادہ شہید نہیں ہوں گے. یا علی اب تو سب ختم ہو گئے، ابھی لاشوں کے ڈھیر میں ایک ٹنڈا اور باقی ہے، اس کا ایک ہاتھ ٹوٹا ہے، ایک ہاتھ میں کاٹوں گا. صلوات بھیجے محمد والے. یہ ہے علی کے نہروان. نہروان میں علی کی مہربانی کا انداز آپ کو اندازہ پتہ ہوگا. فلائی اوور سے 15,000 کا لشکر آیا، 10,000 کا لشکر آیا. ایک جگہ پہ علی نہروان میں وضو فرما رہے ہیں. آج علی کا اطمینان دیکھنے والا ہے. معراج کی رفتار سے ذوالفقار کے وار اور تلوار کا حملہ ایک طرف، اور ہجرت کی اطمینان کی انداز میں علی وضو فرما رہے ہیں. اللہم صلی علی
محمد و آل محمد۔ یا علی، میدان جنگ میں چیٹیوں کی طرح فوجیں آ گئی اور آپ کے وضو کے اطمینان کا یہ عالم ہے، وہاں تو خلا خما ہو جائے گا، سر کٹ کے گر جائیں گے۔ خبردار، وہاں کوئی ایک بندہ پہنچا ہی نہیں ہے۔ مولا 10,000 پل کے اس پار ہیں، 10,000 پل کے اس پار ہیں، اوپر کتنے ہوں گے کچھ پتہ نہیں ہے، کوئی نہیں ہو سکتا۔ یا علی، آنکھوں کو پھوڑ نہیں سکتے، آپ کے جملوں کو چھوڑ نہیں سکتے، رشتوں کو جوڑ لو، بتاتا ہوں۔ علی کس بھروسے پہ کہہ رہے ہیں وہاں کوئی پرندہ نہیں پہنچ سکتا؟ میں اس پل کے ایک سرے پہ عباس کو بٹھا کے آیا۔ کے پل پہ بٹھایا۔ علی کا جملہ سنیں گے عربی میں، کلا لو اجتمع العرب والعجم، قطعاً ممکن نہیں ہے کہ وہاں ایک انسان پہنچ جائے، اگر سارا عرب اور عجم جمع ہو جائے تب بھی پل سے نہیں کراس کر سکتا۔ کیوں؟ میرا بیٹا عباس بیٹھا ہوا ہے، اور عباس سے عہد و پیمان، قول و قرار، اقرار اور قرار کے بعد میں نے عباس کو بٹھایا۔ میں نے عباس سے پہلے پوچھا تھا، عباس تم کو اس پل پہ بٹھاتا ہوں، میری مرضی کے بغیر کوئی پرندہ بھی ادھر سے نہیں گزرنا چاہیے۔ عباس نے پلٹ کے کہا تھا، اے لسان اللہ علی، آپ ید اللہ والے ہاتھ بڑھائیے، ید اللہ والے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے میں جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہہ دیا آپ کی مرضی کے بغیر ادھر سے پرندہ نہ گزرے۔ عباس کا جواب سنیے، اے بابا، پرندہ تو پرندہ، اگر کسی پرندے کا مقدر بھی آپ کے بغیر ادھر سے گزر جائے تو عباس نہ کہیے گا۔ عباس کی بلاغت دیکھیں، ایسے ہی نہیں، عباس بلاغت الہیہ کا نام ہے۔ اب جملہ کہوں، جو خدا ہو کے خدا نہ لگے اسے علی کہتے ہیں، جو خدا نہ ہو کے خدا لگے اسے علی کہتے ہیں، جو علی نہ ہو کے علی لگے اسے عباس کہتے ہیں۔ اللہ کے اوصاف الہی کے مظہر کا نام علی ہے، اور علی کے اوصاف لافتائی کے مظہر کا نام عباس ہے۔ اوہو، میں کتنی باتیں آپ کے سامنے عرض کروں۔ عباس کی شان، جس کے قدموں کی شان یہ ہے کہ اس کے تلووں کے منبر کو خانہ کعبہ کہتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، جو خانہ کعبہ کی چھت سے کہتا ہے، قابل تعریف ہے وہ خدا جس نے اس کعبے کو حسین کے بابا علی کے شرف سے مشرف کیا، اور میں تم پہ ایک ایسے باز کی طرح جھپٹتا جو چشم زدن میں زندگی کی رینگتی ہوئی چینٹیوں کو موت کے تبدیل کر کے رکھ دیتا، لیکن میں کیا کروں، حسین کی اطاعت ہی میری حیات ہے۔ وہ بلاغتوں کا پیغمبر ہے عباس۔ اچھا جی چارہ یہیں سے اب تھوڑا سا ہو ہی جائے بھائی، لور پور ہے، یادگار ہے، ٹھیک ہے میرا وطن ہے، میں بار بار آنے کی کوشش کرتا ہوں، مگر زندگی کے مسائل کچھ اتنے ہیں کہ چاہ کے بھی سال بھر نہیں آ پاتا، اور جانے کب کرونائی وبا آ جائے 3-4 سال تک ہم لوگ نہ مل پائیں، ہے نا۔ لیکن یہ غم حسین ہے، جسے کرونا نہ روک سکا اسے یزید کیا روکے گا۔ میں نے چند دنوں پہلے اربعین والے دن مولا عباس کے حرم سے ممبر رئیسی سے ایک جملہ کہا، 1500 سال سے قرآن کہہ رہا ہے نقطے میں قرآن سمٹ سکتا ہے، تمہیں یقین نہیں آتا؟ ایک کربلا میں کائنات سمٹ آئی، اب تو مان جاؤ۔ آپ دیکھیں کیا شان ہے قسم خدا کے عباس کی۔ جی چاہ رہا ہے کچھ عرض کیا جائے۔ ہمارے علماء کہتے ہیں کہ 14,000 مرتبہ جبریل امین رسول اللہ کے پاس آئے 63 سال میں، تو 28,000 مرتبہ مولا علی کے پاس آئے۔
منبر پہ جو ایک مرتبہ آئے گا وہ دروازے پہ 2 مرتبہ جائے گا، آتے میں بھی جاتے میں بھی۔ منبر بہت عظیم ہے لیکن دروازے کے بغیر نہ آ سکیں گے نہ جا سکیں گے۔ میں سیدھی بھائی دیسی آدمی ہوں، میں آپ لوگوں کے بیچ کا، کوئی میں کیمبرج یونیورسٹی تو پڑھ کے آیا نہیں ہے نا، میں تو ارباب قم و نجف میں بھی نہیں ہوں، معمولی سا طالب علم ہوں، مگر اتنا جانتا ہوں کہ اس منبر تک آنے کے لیے اس دروازے پہ 2 بار ضرور آپ کو سجدہ کرنا پڑے گا، ورنہ آپ یہاں تک نہیں آ پائیں گے۔ تو جو جبریل محمد کے پاس 14,000 مرتبہ گئے وہ علی کے پاس 28,000 مرتبہ گئے، اس لیے کہ علی باب مدینۃ العلم ہیں، باب محمد ہیں، باب العلم ہیں۔ اب ایک جملہ کہوں، ایک حدیث ہے کہ جب سے عاشور کا دن گزرا ہے تب سے روز نئے 70,000 فرشتے اللہ کربلا میں حسین کے پاس بھیجتا ہے، وہ قبر حسین کا طواف کرتے ہیں۔ تو جو 70,000 فرشتے روز، جو ایک بار گزر گیا وہ دوسرا بار نہیں، قیامت تک 70,000 فرشتے روز آئیں گے۔ تو جو 70,000 فرشتے حسین کے پاس ایک بار جاتے ہیں، عباس کے بار 2 بار جاتے ہیں، اس لیے کہ عباس باب الحسین ہے، باب الکربلا ہے، باب الحوائج ہیں، باب المراد ہیں۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ جو مشکل میں کام آئے اسے علی کہتے ہیں، جو مشکل میں کام آئے اسے علی کہتے ہیں، جو قسمت بنائے اسے بطول کہتے ہیں۔ محمد اور حسن نے سبھی نے کہا ہے حسین کو، لیکن حسین نے جسے کہا ہے اسے عباس کہتے ہیں، عباس کہتے ہیں۔ عظمت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ پہ بابا دے بلند سلوات۔ اب تھوڑا سا بھائی جلدی سے ہو جائے بھائی، 5 منٹ کی زحمت اور آپ کو دوں گا۔ تاریخ کی اکلوتی جنگ ہے صفین، لیلۃ الحریر۔ حریر کہتے ہیں بلی کو، جیسے امیہ کہتے ہیں کتیا کو، معاویہ کہتے ہیں پلے کو، ہریرہ کہتے ہیں چھوٹی بلی کو۔ اب لاکھ کوئی ابو ہو جائے مگر رہے گا تو ہریرہ ہی۔ صفین میں 1.5 لاکھ بلیاں چونچ لڑا رہی تھیں، کٹر کٹر کی آوازیں آ رہی تھیں، اور جب لوگ نیچے کان رکھتے تھے تو سرنگوں میں بھی بلیاں، ادھر بھی بلیاں ادھر بھی بلیاں۔ شام کی بلیوں کی آنکھیں نیلی ہوتی ہیں۔ جو اپنے کردار کی طرف اشارہ کرتی ہیں، یہ شامی بلیاں، یہ دمشقی بلے، یہ رات بھر کٹر کٹر کرتے رہتے تھے، اسی لیے اس کا نام ہے لیلۃ الحریر، رقے کا میدان۔ رات بھر تلوار چلتی تھی، چکا چک تلواریں، جھما جھم تلواریں، چھما چھم تلواریں، لوہے سے لوہے ٹکرا رہے تھے، تلوار سے تلوار ٹکراتی تھی، نیزوں سے نیزے ٹکراتے تھے، ترکشوں سے تیر نکلتے تھے، تیروں کی چھتریاں بن جاتی تھی، تیروں کے میغ برستے تھے، ساون بھادوں کی طرح تیر گرجتے برستے رہتے تھے۔ سال بھر تک رات کے رات جنگیں ہوتی تھی۔ ایک دن فاتح خیبر کو جلال آیا، اور اللہ کا جلال جس وقت جل جلالہ کی شان میں جلوہ افروز ہوا، رات بھر مالک اشتر کے ساتھ علی تلوار چلاتے رہے۔ میمنہ علی کاٹتے تھے، میسرہ مالک اشتر کاٹتے تھے، ادھر علی کی تلوار چلتی تھی، ادھر مالک اشتر کی تلوار چلتی تھی۔ مالک اشتر علی کی تربیت کردہ وہ بوڑھا مجاہد جسے ضعیفی نے کبھی جھوم گھوم کے دیکھا نہیں، آخری سانس تک جوان تھا، سورما ساونت اور دلیر اور جری اور وفادار بہادر کی طرح علی کا یہ علمدار میدان جنگ میں کوہ ہمالیہ کی طرح جھوم رہا تھا۔ تلواریں چل رہی تھیں، مولی گاجر کھیرے ککڑی کی طرح، کوئی ادھر کٹ کے گرا، کوئی ادھر کٹ کے گرا، کوئی دھڑ ادھر کوئی دھڑ ادھر، دھڑا دھڑ 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 گرتے چلے جا رہے تھے، اور مالک اشتر کاٹتے چلے جا رہے تھے، مگر علی ادھر ہجرت کے اطمینان سے شہرگ حیات میں، نسوں کی گلیوں میں، شجروں کو کھنگال کے 70 پشتوں کے مستقبل تک حالات کا جغرافیہ پڑھ کے، نسلوں کی تاریخ جانچ کے، ایک ایک
کو کاٹتے تھے. کبھی کبھی تو ایسا ہوتا تھا کہ کفر کو کاٹ کے پھینک دیتے تھے, کافر کو بچا لیتے تھے, نیا اسلام دے دیتے تھے, وہ کلمہ پڑھنے لگتا تھا. مگر ادھر جب انسان بیٹنگ میں کمزور پڑتا ہے, وکٹ گرتے گرتے جب بیٹنگ میں کمزور پڑتا ہے تو اسکورنگ پہ بٹھا دیا جاتا ہے. فیضی صاحب کی وجہ سے جملہ کہہ رہا ہوں, سلطانیہ میں ہم لوگ پڑھتے تھے, یہ لوگ مارتے تھے تو چھت کے اوپر جا کے گیند سکسر کی اڑتی تھی, مگر یہ میری کمزور بانہیں, میں وہ بیٹنگ نہیں کر پاتا تھا, تو لوگ ایک کاغذ دے دیتے تھے, بیٹا تم یہاں خالی گنو. صلوات بھیجے محمد والے محمد. یا امپائر ہو جاؤ, فاؤل کہاں ہوا, نو بال کہاں ہوئی, جرک کہاں ہوئی, سمجھ گئے, یہی سب کرنے لائق آدمی رہ جاتا ہے. سمجھ گئے, جب کیپٹنی ملنے لگے تو سمجھیے یہی ہوتا ہے. تو ادھر جیسے ہی اپنے کیپٹنی کا احساس ہوا مالک اشتر کو, تو ادھر گھوم کے, ادھر تو صفایا ہو چکا تھا, اب ادھر گھوم کے 1 2 3 4 5 6 100 200 300 400 لاکھ. ارے علی نے گھوم کے دیکھا یہ گنتی کی آوازیں کیسی آ رہی. مالک یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا مولا حد ادب, اجازت ہو تو ایک بات کہوں, اگر ایک اور مار لیتا تو آپ کے برابر ہو جاتا. ارے باپ رے باپ, یہ کیا فاؤل ہوا؟ مولا ایک اور بس, ونس مور, آپ کے ایکول ٹو مولا ہو جاتا. علی نے کہا کیا کہہ رہے ہو؟ سوچا دھارا ایمان سے باہر. کوہ ہمالیہ کی طرح تلوار چلاتے ہوئے مالک کے قدم زمین پہ اس طرح لڑکھڑائے جیسے ٹھہری ہوئی پہاڑوں کے چٹیل میدان میں زلزلہ آ جائے. علی نے زلزلے میں کانپتی ہوئی زمین کے حالات کا جائزہ لے کے ندامت کی دھڑکنوں کو اذن اللہی سماعتوں سے سن کے پشتے مالک پہ ایسا دست شفقت رکھا کہ زمین کے زلزلوں کو پناہ مل گئی. گھبراتی ہوئی لکنتیں ٹھہر گئیں, کھوئے ہوئے لفظ واپس آ گئے. مالک نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا معاف کیجئے, مجھے پھر سے دائرہ ایمان میں لے کے وہی شرف عطا کیجئے. علی نے شفقت بھرا ہاتھ رکھا. مالک کوئی بات نہیں, لیکن شاید تمہیں پتہ نہیں تھا, تمہاری تلوار زمین کی تھی, میری تلوار آسمان کی. میں شجروں کو پڑھ کے نسوں کی گلیوں میں نسلوں کی کتابیں لکھتا ہوا آگے بڑھتا ہوں. صبح ہو گئی, ستاروں کی کروڑوں انگلیاں لاشوں کو شمار کرتے کرتے تھک گئی. سورج کی کرنوں کی انگلیوں کے پوروں نے انگشت نمائی کے لیے نئے زاویے تلاش کیے. شفق کی سیڑھیاں زمین پہ اتریں, آہستہ آہستہ آفتاب کے قدم زمین پہ اترے. تاریخ کی بوڑھی آنکھوں نے قیامت کے نئے منظرنامے پہ نگاہ ڈالی. ہانپتی ہوئی سانسوں نے دم لے کے کہا مالک کے لفظوں میں, مولا لشکر دونوں طرف کٹ چکے ہیں, ہمارا کم کٹا ہے, معاویہ کا لشکر تو بے انتہا بے شمار, انتتو گتوا یہی ہونا تھا, غیر مختتم انداز میں کٹ گیا ہے. اب تھکے ہوئے لشکر کو تھوڑی سی راحت چاہیے. آپ اتنی مہلت عطا فرما دیں کہ دن بھر یہ لشکر سو لے, رات کو پھر میدان جنگ سجایا جائے گا. علی نے کہا آج نفس اللہ کو اتنا سکون نہیں, آج علی پل بھر کی مہلت دینے کے لیے آمادہ نہیں. جیسے رات میں جنگ ہوئی تھی ویسے ہی دن میں جنگ ہوگی. اب مالک ابھی تو تھوڑی دیر پہلے ڈانٹے گئے ہیں اس لیے چپ ایک دم. مگر مولا حکم ہو, میں منع میں جاؤں یا میں سرا میں. صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. مالک تم نہ ڈرو, تم آرام سے بیٹھ جاؤ. آج نہ مالک جائیں گے
نہ عمار جائیں گے، نہ ویس جائیں گے، نہ ابراہیم جائیں گے، مولا کون جائے گا؟ آج میدان جنگ میں علی کا بیٹا جائے گا، حیدری۔ یہیں تک تو لانا تھا آپ کو۔ جیسے ہی علی کے بیٹے کی آواز، دائیں طرف سے حسن مجتبیٰ، بائیں طرف سے حسین شہید آگے بڑھے۔ بابا جان اجازت ہے، میرے بیٹو تم سلامت رہو، لیکن میرے لفظوں پہ تاریخ نے شاید غور نہیں کیا۔ میں نے کہا علی کا بیٹا جائے گا، حسن اور حسین میرے صلب سے محمد کے بیٹے ہیں۔ یوم مباہلہ کی قسم، نص قرآنی سے، صلب علی سے، حسن اور حسین محمد کے بیٹے ہیں۔ میں نے کہا میرا بیٹا جائے گا۔ محمد حنفیہ نے کہا بابا اجازت؟ شاباش میرے شیر، مگر 2 قدم آگے بڑھے کہ تیروں کا مہ چٹائی کی طرح آسمان پہ بچھا ہوا۔ ایک لمحے کو دائیں قدم پیچھے ہٹا کے بابا سے آنکھوں میں اشارہ کر کے تیر نکل جائے تو بڑھوں۔ علی نے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا یہ تیرا خون نہیں، تیرا دودھ بول رہا ہے۔ پیچھے سے کوہنیاں مار کے اڑوس پڑوس میں کچھ مہینوں اور مہینوں کے قافیوں نے انگشت نمائی کی۔ محمد حنفیہ، حسن حسین بھی علی کے بیٹے، ان کو نہیں بھیجتے تم کو بھیجتے ہیں۔ محمد حنفیہ نے کہا اے شیطانی زبان بھونکنے والے، نا ہنجارو خاموش ہو جاؤ، تمہیں نہیں پتا حسن اور حسین میرے بابا علی کی آنکھیں ہیں، میں اپنے بابا علی کا بازو ہوں۔ بازوؤں سے آنکھوں کو بچایا جاتا ہے، آنکھوں سے بازوؤں کو نہیں بچایا جاتا۔ جملہ محمد حنفیہ کا تھا، دعویٰ تھا، دلیل نہیں تھی۔ عباس نے عاشور کے دن اسی فرات کے کنارے پہ بازوؤں کو کٹا کے بتایا، دعوے کو دلیل مل گئی۔ حسین محمد کی بھی آنکھ ہے، علی کی بھی آنکھ ہے، عباس محمد کا بھی بازو ہے، علی کا بھی بازو ہے، حسین کا بھی بازو ہے۔ عظمت آل محمد پہ آوازیں بلند سلوات۔ بیٹھ جاؤ محمد حنفیہ۔ عون ابن علی آگے بڑھے، بابا جان اجازت دیجئے لشکر خط۔ بیٹا لشکر 1.5 لاکھ ہے، کیسے ختم کرو گے بابا؟ آپ سے صرف سپاہی چاہیے تھے 1,500، 1 رہوار، 1 تلوار۔ ختم کب تک کرو گے؟ کہا مغرب تک۔ بیٹھ جاؤ۔ اتنی مہلت دینی ہوتی تو علی خود ایک انگلی میں صاف کر دے گا۔ یا ابن علی، بابا 1,500 نہیں، صرف 1,000۔ ختم کب تک کرو گے؟ کہا ظہر تک۔ بیٹھ جاؤ، آج علی کے پاس اتنا وقت نہیں۔ جعفر ابن علی، بابا بس اتنی دیر کے آخر تک پہنچ جاؤں۔ بیٹھ جاؤ، علی کے پاس ٹائم نہیں۔ اب جو اٹھا عباس ابن علی، بابا بیٹے کیا چاہیے؟ نہ آپ کی تلوار چاہیے، نہ آپ کا رہوار چاہیے، نہ 1,500 چاہیے، نہ 1,000 چاہیے۔ تلوار میری ہوگی، نیزہ میرا ہوگا، گھوڑا میرا ہوگا، بازو میرے ہوں گے، آنکھیں میری ہوں گی۔ بیٹے مگر 1.5 لاکھ کو ختم کب تک کرو گے؟ بابا وہ جو اس لشکر کا پہلا علمدار ہوگا، پہلا جھنڈے والا ہوگا، جھنڈے اور ڈنڈے کے ساتھ اس کے سر کو اڑاؤں گا، آسمان پہ جائے گا۔ آخری والا سر آپ کے قدموں پہ آنے سے پہلے اگر اس کا سر گر جائے تو مجھے عباس نہ کہنا۔ اپنا ماما عباس کے سر پہ رکھ دیا۔ ایک اور عباس کے سر پہ رسول کا ماما آیا تھا، زمین میں دھنس گیا تھا عباس ابن مطلب کے سر پہ، اس لیے کہ معصوم کا ماما
غیر معصوم کا سر اٹھا نہیں سکتا، مگر عباس نے علی کا ماما سر پہ، علی کا نقاب چہرے پہ، مگر تلوار اپنی، رہوار اپنا۔ اب جو عباس چلے ہیں تو گھوڑے کو کعوہ دینے سے پہلے دانتوں پہ دبایا، نگاہوں پہ آخری لشکر کو رکھا، اور اس کے بعد گھوڑے پہ بیٹھنے کے بعد زین پہ قدم جمایا، رکاب پہ قدموں کو رکھا، رہوار کے اسب رہوار کی ایک انان کو کھینچا، انان کو راس الفرس کو جیسے ہی کھینچا، گھوڑا تیار ہوا، گھنوتیوں سے نشانہ بنایا، ادھر سے چنور اوپر کو چھتری کی طرح سے اٹھا، عباس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، کعوہ پھیرا، میمنہ کو میسرہ میں پھینکا، میسرہ کو میمنہ میں پھینکا، ہراول کو قلب لشکر میں، قلب لشکر کو آخر میں، جو لشکر کو گھیر کے قابو میں کیا تو ادھر تلوار چلی، ادھر چلی، اور سب نے دیکھا یہ کیا ہوا۔ ابھی کہا تھا علی واپس جاؤ، اب اس کے بعد میں جو آیا وہ علی کے انداز میں نظر آ رہا ہے، وہی وار، وہی تلوار، وہی کلائی، وہی لڑائی، وہی صفائی، وہی جلال، وہی جمال، وہی کمال، وہی رنگ، وہی ٹھنگ، وہی جھنگ، وہی ماتھا، وہی آنکھیں، وہی عظمت، وہی تیور، وہی جاہ، وہی شوکت، وہی ہیبت، وہی کلائی۔ اور ادھر معاویہ کا لشکر کہہ رہا ہے واہ کیا وار ہے، کیا لڑائی ہے، کیا کلائی ہے۔ عمر عاص کہہ رہا ہے تم معاویہ کی طرف ہو یا علی کی طرف ہو؟ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ یہ تمہیں ہو کیا گیا ہے، وفاداریاں بدل دی کیا؟ کہا سچائیاں منہ چڑھ کے بول دیتی ہیں، کیا کیا جائے، شجاعت کا جادو دشمنوں کے اوپر چڑھ کے بول رہا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں واہ کیا وار ہے، کیا تلوار ہے۔ ارے صاحب اب معلوم ہے، ایک بار عمر عاص نے کہا کہ اب تو میرے بس کی بات نہیں ہے، ہمیشہ ایسے میں بہانہ کچھ نہ کچھ ڈھونڈتا تھا، تو ایک بڑا لسان چرب زبان تلواروں کی لفاظیاں کرنے والا آیا، اس کا نام تھا ابن شاشا۔ ابن شاشا، عمر عاص نے کہا حضرت معاویہ ابن شاشا تو بڑا بہادر ہے، ہمارے لشکر میں کہا جاتا ہے کہ 16,000 سپاہیوں کے برابر اکیلا ابن شاشا ہے، 16 ہارس پاور کا انجن ہے، لوڈ اچھا اٹھائے گا۔ معاویہ نے کہا عمر عاص ابن شاشا کو علی کے مقابلے پہ بھیجو۔ ابن شاشا نے کہا علی کو قتل کرنا چاہتا ہوں لیکن آج نہیں۔ ارے میرا سمجھدار مجمع، ہائے 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 ہائے، خیر خود ساختہ شجاعت کی مجبوری، آج نہیں جانا تو آج ہی پڑے گا، بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی۔ عجیب و غریب انداز دیکھیے، ابن شاشا ایک بار آیا اور اس کے بعد میں کہا یا علی، رات بھر کے زخمی سپاہیوں کو دیکھ کے بعد جلالت معراج پہ آ گئی، آج تو آپ کی شجاعت کا انداز ہی الگ ہے۔ پردے کے پیچھے والے 10 سال کے 11 سال کے نوجوان نے کہا کیا کہا ابن شاشا، پھر کہو، یا علی آج کی لڑائی الگ ہے، پھر کہو، یا علی آج کی تلوار الگ ہے، پھر کہو، یا علی آج کا ہاتھ الگ ہے، پھر کہو آج کی صفائی الگ ہے یا علی۔ عباس بار بار جملے کیوں؟ کہا آج دشمن کے منہ سے اپنے آپ کو علی کہلوانے میں بڑا مزہ ہے۔ عباس کہلوا رہے ہیں اور یہ قصیدہ پڑھ رہا ہے علی کا، عباس سن رہے ہیں، علی بن کے سن رہے ہیں، کیا کہنے صاحب۔ اب اس کے بعد پھر اس نے ایک بار اپنے جغرافیے پہ نگاہ ڈالی کہ آج تو خیر نہیں، تو ایسے میں انسان اپنے بیٹوں کا بھی نہیں ہوتا، باپ بیٹے کا نہیں ہوتا اور بیٹا باپ کا نہیں ہوتا، دونوں باتیں ہوتی ہیں۔ ایک بار عمر عاص سے گھبرا کے ابن شاشا نے کہا علی کے مقابل اگر میں علی کو مار دوں تب بھی میری شرمندگی ہے، اور اگر میں مر جاؤں تب بھی شرمندگی۔ کہا کیوں؟ کہا 7 بیٹوں کا باپ ہوں۔ ہائے 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 ہائے، 7 نوجوان بیٹے ہیں، کس دن کام آئیں گے۔ اوفو، آدمی اپنے خون کا نہیں ہوتا، آپ یہ سوچئے 7 بیٹے ہیں، ایک ایک آئے تو مارنے کے لیے کافی ہے، 7 کو ایک ساتھ بھیجوں گا۔ اب جو 7 آئے ہیں
تو عباس نے جو ترتیب سجائی ہے قسم خدا کی، اوہ، پہلے والے کو مارا سیدھے سے 2، دوسرے کو بیچ سے 2، تیسرے کو آڑے سے 2، چوتھے کو آڑے سے 2، پانچویں کو گردن سے 2، چھٹے کو پیروں سے 2، ساتویں پہ تلوار نہیں چلائی، بس گھور کے دیکھ لیا۔ ساتوں یہ آتے رہے یہ جاتے رہے، یہ آتے رہے یہ جاتے رہے، یہ آتے رہے یہ جاتے رہے۔ اب عمر یاس نے کہا ابن شاسا اب کیا خیال ہے؟ اب ذرا سا دوہرا ہو کے ذرا دوہرے خود، دوہرے قبا، دوہری قبا، دوہری زرا، دوہرا نیزہ، دوہری تلواریں لے کے اب جو چلا ہے قسم خدا کی۔ آپ شان دیکھیں صاحب، عجیب و غریب انداز۔ اب جو وہ سامنے آیا تلوار کیوں تیزی سے چلاتا ہوا؟ عباس نے تلوار چلائی کہ نہیں چلائی کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، اور وہ جو گھوڑے پہ گھوم رہا تھا تو لوگوں نے سوچا شاید عباس کا وار چوک گیا، عباس کا وار چوک گیا، لیکن ہوا یہ تھا کہ تلوار ایسی تھی کہ تارے نگاہ بھی کٹ گیا تھا۔ ہائے 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 ہائے، لاکھوں کا تیرے نگاہ ایک وار میں کاٹ دیا۔ جب گھوڑا ذرا تیز دوڑا تو آدھا دھڑ میمنہ کے اس پار، آدھا دھڑ میمنہ کے اس پار۔ اب لوگ سر ڈھونڈ رہے ہیں، ادھر سے آواز آئی علی کی، میرے بیٹے عباس تم نے کہا تھا کہ پہلے والے کا سر آسمان پہ پھینکوں گا جب تک آپ کے قدموں پہ نہ آ جائے، آخری والا آپ کے قدموں میں لا کے رکھوں گا۔ عباس جو دعویٰ کیا تھا اس کی دلیل دے دی۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، تلوار نہیں چاہیے، نیزہ نہیں چاہیے، گھوڑا نہیں چاہیے، لشکر نہیں چاہیے، اجازت آپ کی، مرضی حسین کی۔ حسین نے کہا بھیا عباس آج سے قسم کھا لو جب تک حسین کی مرضی نہیں ہوگی تلوار نہیں چلاؤ گے۔ ارباب اعظم، یہ دن ایسے ہیں، چلوم ہو چکا، شام غریبہ ہو چکی، 28 سفر ہو چکی، مدینے میں پہنچنے کا زمانہ ہے۔ دو جملے ذرا تمہید کے وہاں سے اٹھا لوں۔ شام غریبہ کے سناٹے میں حسین کے لاشے سے 70 قدموں کے دور ٹلہ زینبیہ پہ جناب زینب شمر ملون نے مقام امام زمانہ سے باب سدرہ تک 1.5 کلومیٹر کا راستہ ہے، وہاں سے حسین کو کھینچتا ہوا لے کے آیا ہے۔ مقبل حسین سر حسین قلم کیا، نیزے پہ چڑھایا۔ امام حسین کا سر کاٹنے کے بعد شمر ملون نے ایک ایک شہید کا لاشا اور لا کے وہاں پہ رکھا۔ سب کے سر کو کاٹنا شمر کا کام۔ جب حضرت عباس کے سر کو کاٹا ہے، سر کو کاٹنے کے بعد گیسوں میں انگلیاں ڈال کے اچھالا سر کو، اور اس کے بعد میں کہا جس کو بھی خیبر، خندق، بدر، احد میں علی نے جس کے بزرگوں کو کاٹا ہے اس کو جتنا بدلہ لینا ہو وہ آئے اور عباس کے لاشے پہ گھوڑے دوڑا دوڑا کے بدلہ لے۔ اس لیے کہ یہ عباس کا چہرہ دیکھ رہے ہو، عباس کی آنکھیں علی سے ملتی ہیں، عباس کا ماتھا علی سے ملتا ہے، عباس کا چہرہ علی سے ملتا ہے۔ جس کو علی سے بدلہ لینا ہو وہ آئے، عباس کے اوپر گھوڑے دوڑائے۔ ادھر عباس کے لاشے کے کٹے ہوئے گردن سے آواز آ رہی تھی، شمر ملون جتنے گھوڑے دوڑانے ہوں ام البنین کے بیٹے کے لاشے پہ دوڑا لے، زہرا کے لال غریب حسین کا لاشا پامال نہ کر۔ ارباب اعظم، ایک جملہ یہ شام غریبہ کا 10 محرم کا، چونکہ میں اس بیچ نہیں آ سکا،
چہلم بھی آپ خوب کرتے ہیں، بہت روتے ہیں، بڑا مجمع ہوتا ہے، بہت مہمان نوازی کرتے ہیں۔ نہیں آ سکا، حاضری دے دوں چہلم کا ایک جملہ۔ چہلم پہ میں مولا عباس کے ہاں مجلس پڑھ رہا تھا۔ ارباب اعضاء یہ جملہ میں پیش کر دوں آپ کے سامنے، اور وہ آپ کو شاید یاد آئے، تو جب یاد آئے آپ روئیں گے۔ زینب جس وقت آئی ہیں، دیکھا جابر، عطیہ، رسول کا نابینا صحابی رو رہے ہیں۔ مولا سجاد نے کہا جابر تو نے کرم کیا، اس وقت میرے باپ پہ رونے کے لیے آیا، جس وقت میرے باپ کے ساتھ دینے والوں پہ زندان، تلوار اور رسیاں اور زنجیریں ہوتی ہیں، تو نے بڑا کرم کیا، مگر بہت دور چلا جا، کھجوروں کے درختوں کے اس پار چلے جا، اس لیے کہ میری پھوپھی زینب آ رہی ہے۔ ارباب اعضاء سنیں گے آپ لاش حسین سے اٹھ کے، قبر حسین سے اٹھ کے جو زینب گئیں، تو ایک بار کہا سجاد بیٹا یہ کس کی خبر پہ مجھے لے کے آئے؟ کہا یہ میرا چچا عباس۔ بیٹا سجاد یہ تو تم نے جنازہ دفن کیا ہے، یہ لاشا تم نے دفن کیا ہے، تم معجزے سے بنو اسد کے نوجوانوں، عورتوں، بچوں کو لے کے تم نے دفن کیا۔ ایک بات بتاؤ، یہ میرے عباس کی خبر نہیں لگتی؟ پھر اماں کیوں؟ کہا میرا عباس اتنا دراز قامت تھا کہ جب رہوار پہ بیٹھتا تھا تو اس کے پاؤں زمین پہ خط دیتے جاتے تھے۔ عباس بہت طویل القامت میرا بھائی تھا، بڑا لہیم شہین، بڑا شجاع غیور نوجوان تھا، یہ تو کسی چھوٹے سے بچے کی قربت معلوم ہوتی ہے۔ مولا سجاد نے کہا پھوپھی اماں میرے چچا عباس کا لاشا اتنے ٹکڑوں میں بٹا ہوا تھا، جتنا غریب سجاد کو لاش کے ٹکڑے مل سکے اتنا دفن کر دیا، باقی چچا سے شرمندہ ہوں۔ میں نے فضل سے مجلس شروع کی تھی، فضل تک آ جاؤں۔ اب یہ دن مدینہ پہنچنے کے ہیں، مولا سجاد مدینے پہنچ گئے۔ بشیر تیرا باپ مرثیے پڑھتا تھا، ترنم سے مرثیے پڑھتا تھا، نوحہ خان تھا، تو مدینے والوں کو ہمارے آنے کی سنانی مرثیے میں سنا۔ ہاں مولا میں سناؤں گا۔ فصیل شہر کے باہر ایک بلندی پہ دیکھا کہ دیوار کے اس پار ایک بچہ 11 سال کا، وہ اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے کہہ رہا ہے، ایک بچہ ہے جو نوجوان سا ہے، نوخیز سا، 11-12 سال کی عمر ہے، اپنے سروں کو آسمان کی طرف بلند کر کے کہتا ہے، اے میرے بے نیاز خدا، آج بھی عراق کی طرف سے کوئی مدینے نہیں آیا، میری بہن سورا کے خط کا جواب اب تک نہ ملا۔ بشیر نے اپنا ماما پھینک کے کہا، تو کس کا بیٹا ہے؟ تو کسی بلاغت کے معجزے کا مالک معلوم ہوتا ہے۔ کہا میں عباس ابن علی کا بیٹا فضل ہوں، میری وجہ سے میرے بابا کو ابا الفاظ لقب بھی ہے، کنیت بھی ہے۔ ارباب اعضاء ایک بار کہا، فضل نے پلٹ کے کہا، لیکن یہ علم تجھے کہاں سے ملا؟ بس آپ سے کیسے عرض کروں، بیٹا پہلے یہ بتا تو یہاں کیوں آتا ہے؟ کہا میری ایک بہن ہے سغرا، وہ گھر میں ہے، وہ صبح کو اٹھ کے اپنا ماتھا دیواروں سے مارنے لگتی ہے، ماتھے سے خون کا فوارہ جاری ہوتا ہے۔ میں اس سے کہہ کے آتا ہوں سغرا اتنی اجازت دے کہ میں باہر جا کے سڑک پہ بیٹھ جاؤں تاکہ تیرا قاصد آئے تو تجھے ڈھونڈنے میں دیر نہ لگے، میں تمہارا خط لے کے آؤں گا۔ جب وہ اجازت دیتی ہے تو میں کہتا ہوں بہن میرے سر کی قسم کھا کے کہو جب تک میں واپس نہیں آؤں گا روگی نہیں۔ لگ رہا ہے آپ قاصد بن کے آ گئے۔ ارباب اعضاء بشیر کو لے کے جیسے ہی فضل آگے بڑھا۔ اب کیا عرض کروں آپ کے سامنے، اب اس سے زیادہ تاب نہیں میرے پاس۔ سغرا ادھر آ رہی تھی، مولا سجاد زمین پہ بیٹھے ہوئے۔ جیسے ہی سغرا کی کنیزوں نے کہا اس بوڑھے شخص سے جس کے بال سفید ہیں، جس کی داڑھی سفید ہے، اس سے کہو راستے سے ہٹ جائے، میری شہزادی سغرا آنے والی ہے۔ ایک بار عابد بیمار نے کہا پہلی بار آج اپنی مرضی سے کسی راستے میں بیٹھا، مجھے یہاں سے نہ ہٹاؤ۔ لہجہ سنا، سغرا تڑپ کے آئی، ارے یہ آواز تو میرے بھائی سجاد کی ہے۔ بھیا یہ کیا حال بنایا؟ کہا حسین کے غم میں بھی بوڑھا ہو گیا، سغرا تو بھی بوڑھی ہو گئی۔
ادھر بشیر محلہ بنو ہاشم میں پہنچا، پردے کو ہٹا کے فضل نے کہا دادی اماں بشیر آیا ہے۔ بشیر کیا خبر لے کے آئے؟ کہا حسین مارا گیا۔ بشیر جھوٹ بولتے ہو، یہ ہو نہیں سکتا، میرا عباس موجود ہو اور حسین مارا جائے۔ ارباب ازا سنے گیا زینب کی چادروں کا کیا ہوا؟ چادریں چھن گئی، یہ ممکن نہیں ہے۔ کہا عباس کیسے مارا گیا؟ کیسے مارا گیا؟ بشیر کہتا ہے سنیں گے آپ، بشیر کہتا ہے کہ عباس کے سر پہ گرز لگا۔ بشیر تو جھوٹ بولتا ہے، عباس کو گرز نہیں لگ سکتا۔ میں نے 5 سال کی عمر میں دیکھا ہے جب میرا والی و وارث علی عباس جیسے علی کو تربیت دیتا تھا تو عباس انگلیوں میں گرز کو نچا کے پھینکتا تھا، شہر کے اس پار جاتا تھا۔ عباس کے سر پہ گرز کیسے لگا؟ کب لگا مجھے بتا۔ کہ عباس کے سر پہ گرز تب لگا جب شانے کٹ چکے تھے۔ ام البنین نے کہا ہائے میرا عباس، ہاتھ کٹے تھے تو عباس زمین پہ کیسے آیا؟ یا زہرا یا زہرا یا زہرا، اللہ والے ہماری ناسوں کو بھی زہرا کے رومال میں جگہ دے دے، ان آنکھوں پہ اپنا نور اور کرم نازل کر جو ہمیں حسین میں آنسو بہاتی ہے، ان دلوں کو توانائی عطا کر جن میں حسین کا عشق موجود ہے، ان جوانوں کی جوانیاں سلامت رہیں جو علی اکبر کے ماتمی ہیں، ان ماؤں کی گودیاں آباد رہیں جو رباب کی کنیز ہیں، ان ماؤں کی چادریں آباد رہیں جو زینب کی اطاعت گزار ہیں، ان بزرگوں کا سایہ سلامت رہے جو حبیب ابن مظاہر کے نوکر ہیں۔ پالنے والے جنت البقیع کی تعمیر کے لیے وارث خون حسین زندہ امام کو بھیج دے، ہمارا شمار مولا کے ناصروں میں فرما، وتقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ یا زہرا یا زہرا یا زہرا۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحومہ و مغفورہ بنت زہرا بنت علی ارشد کی روح کو وصال فرما دے۔ الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین غیر المغضوب بنت زہرا بنت علی ارشد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم مولا یا عباد اللہ الحسین شہید بعرض کربلا، السلام علیکم رسول اللہ، السلام علیکم ابن امیر المؤمنین ابن سید الوسیین، السلام علیکم ابن فاطمہ الزہرا سید النساء العالمین، السلام علیکم جميع شہداء کربلا و اسیران کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم مولا یا غریب الغرباء، السلام علیکم عین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم شمس الشموس، السلام علیکم انیس النفوذ ایہا المدفون بارد توس، السلام علیکم سلطان العرب والعجم، السلام علیکم مولا یا ابو الحسن علی بن موسیٰ الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم مولانا یا صاحب العصر والزمان، السلام علیکم مولا یا خلیفۃ الرحمن، الامان من فتنة الزمان من شر الشیطان، السلام علیکم یا کعبۃ الایمان، السلام علیکم تفسیر الفرقان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا مظہر الایمان، السلام علیکم یا امام الانس والجان، السلام علیکم یا امام الزمان، انحاض عجل اللہ تعالی فرجک وصال اللہ تعالی مخرجک وظہورک ویا اللہ من انصارک وآوانک
والمستشهدين بين يديك الصلاة والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. Thank you.